الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موقع دیتا ہے کہ ایسی دین کی نسبتوں پر بیٹھنا اور جڑنا ہم سب کو اللہ توفیق دیتا ہے. آپ کے بچے دن بھر سے اس مکتب میں جو تعلیم حاصل کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یا تو نعت نظم کی شکل میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو یا مکالمے کی شکل میں ہو وہ پیش کر رہا ہے. اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ ضرور کر رہا ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. یہ تعلیم ہی کا نتیجہ ہے. یہ صبح شام کے مکتب جانے کا نتیجہ ہے کہ آپ کا بچہ آج اس قابل کھڑا ہے کہ وہ 150 آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر سکتا ہے. تو یقیناً اگر یہی محنت برقرار رہی، یقیناً اگر ہمارا بچہ، ہماری کوششیں ایسی ہی رہی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسی ترتیب سے مکاتب کی طرف بھیجتے رہے اور تعلیم سے جوڑتے رہے تو یقیناً آپ کا بچہ ضرور ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بنائے گا، اللہ تعالیٰ مفتی کے عہدے تک لے کے جائے گا تو 150 نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو کر کے وہ بات کر سکتا ہے. اللہ نے وہ صلاحیت اسے عطا فرمائے. اس لیے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکاتب سے ضرور جوڑیں. مکاتب سے جوڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ ایک فرما بردار بنے گا، آپ کا بچہ دیندار بنے گا، آپ کا بچہ نیک اور صالح بنے گا، آپ کی ہر بات کو ماننے والا بنے گا، اس دنیا میں آپ کا نام روشن کرے گا اور مرنے کے بعد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. یہ اولاد ہمارے لیے ہمارا سرمایہ ہے. جس طریقے سے ہم مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس طریقے سے انسان اپنے جسم کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرتا ہے، ایسے ہی انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے اولاد کے لیے دینی تعلیم کا نظم پیدا کرے. مکاتب میں صبح شام آپ بچوں کو بھیجیں گے، آپ کے بچوں کی ایمان سلامت رہے گا. آج ہر طرف سے دین کے ڈاکیوں نے ہمارے بچوں اور بڑوں کے درمیان سے ایمان کو چھین رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے. اسکول کا ماحول دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے. اسکولوں میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ بچوں کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ایسی باتوں کو تعلیم میں ملاوٹ کر دیا ہے کہ جس سے نہ ان کو معلوم ہو کہ ان کا خدا کون ہے، نہ اسے معلوم ہو کہ ان کا نبی کون ہے اور وہ کس کی امت میں پیدا ہوا، وہ کیوں پیدا ہوا. یہ ساری چیزوں سے بچوں کو کنارہ کش کرنے کا انتظام اسکولوں نے کیا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ بھیجیے، دینی تعلیم خوب دلائیے، بڑے بڑے عہدے تک لے کے جائیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمان بنا کر. اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں یہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صبح اور شام جو آپ کے مساجد میں یا آپ کے محلے کے مکاتب میں جو تعلیم ہوتی ہے اس سے ضرور جوڑیے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس تعلیم سے نہیں جوڑا، اس مکاتب سے نہیں جوڑا، واللہ ہمارے بچوں کی ایمان کا جو حال ہوگا ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں بچوں کو
کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، ایسی گیت گوایا جاتا ہے جس سے بچہ ایک بار کہنے کے بعد ایمان سے ہاتھ دے بیٹھے۔ اس کی ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ تو ہم سب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنا ہوگا۔ آپ نے ابھی پروگرام دیکھا بچوں کا، جن میں ایک بوڑھا بزرگ بازار جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو 25 پوتے نواسیاں ہیں، لیکن مجھے ترکاری کے لیے بازار جانا پڑ رہا، کوئی بات نہیں سن رہا۔ کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ اسے اس بات کو سکھایا نہیں گیا، اسے ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا دادا بوڑھا ہے، ہمیں ان کے ہاتھ بٹانی چاہیے، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ بات انہیں اسکولوں میں نہیں سکھائی گئی، یہ بات مدارس میں، مکاتب میں، یہ بات دین کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہے۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہوا کہ یہ بچے جو پروگرام پیش کر رہا تھا، بہت ساری بچیاں بھی پروگرام پیش کی، لیکن ہم میں سے بہت بڑی تعداد میں دیکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ بچے جو پروگرام پیش کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شاعر پڑھ رہا ہے تو ایک شخص آ کر کے بچوں کو انعامات دیا، لیکن میں تقریباً 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں، اتنی بچے اور بچیاں پروگرام پیش کی، لیکن کسی ایک بچے کو بھی انعام نہیں ملا۔ یہی ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہم بڑے کو انعام نہ دے کر کے اگر بچوں کو 10 روپے کا نوٹ پکڑائیں گے تو یہ بچے کا حوصلہ بڑھے گا۔ آج یہ بچہ اس طریقے سے اپنا پروگرام پیش کیا، آگے چل کر بچی کا حوصلہ بڑھ کر بڑا پروگرام پیش کرے گا۔ آج ہم خالی ہاتھ خالی جیب آ کر کے بیٹھ گئے، ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں کو مزے پہنچا رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہو رہی کہ 10 روپے نکال کر اس بچوں کو دیا جائے تاکہ بچے کا حوصلہ بڑھے۔ یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام ہمارا دیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس بچوں کو 10 روپے 5 روپے کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ یہ بچے کا حوصلہ بڑھے اور یہ بچے کا پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو اور یہ بچہ آگے چل کر حافظ بنے، عالم بنے۔ یہ کمزوری ہے ہماری، اس لیے ابھی بھی بہت سارے بچے بچیاں ہیں، جب کبھی بھی آپ پروگرام دیکھیں، آپ بڑوں کو انعام دیں یا نہ دیں، لیکن جو معصوم بچے توتلاتی ہوئی زبان سے چاہے دعا پیش کر رہا ہے، چاہے نعت و نظم پیش کر رہا ہے، چاہے وہ تقریر یا مقابلہ پیش کر رہا ہے، آپ کو لگا کہ یہ بچہ بڑا اچھا پیش کر رہا ہے تو آپ 10 روپے کے ذریعے سے ہی اس بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہو تو آپ ضرور کریں، اس سے بچے کا حوصلہ بڑھے گا اور یہ بچہ آگے چل کے پڑھنے میں شوق اور جذبہ بڑھے گا اور آگے چل کے بہت بڑا بنے گا۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب تشریف فرما ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ خطاب ہوں گے۔ میں چند منٹ کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مکاتب کے ذریعے سے ہمارے معاشرے اور سماج کے بچوں کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔